الحمدللہ میں بیرہ شریف سے فاضل ہوں، لیکن اللہ کی مہربانی اور قبلہ پیر صاحب کی اور پیر صاحب کے سارے خاندان جو شفقتیں ہمارے ساتھ تھی اور محبتیں، اور ہر صورت میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں وہاں پر رہوں، اس ادارے میں پڑھوں، اور آج میں اگر ایک دو لفظ ادھر بول رہا ہوں یا اس کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ سارا کرم نوازی ہے دری حضور ضیاء الامت کی، حضور ضیاء الامت کی دہلیز کی خیرات ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی عاجزی اور ان کے ساری اتنی بڑی شخصیت آگے لکھا کہ آگے ایک جملہ 3 دفعہ لکھا اور وہ میں نے پلے باندھا ہے، اور ہر طالب علم کو پلے باندھنا چاہیے۔ بیرہ شریف کے ہر شاہین اپنے دل پر لکھ دے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے بچے یاد رکھنا، 3 دفعہ ایک جملہ لکھا ہے اس میں، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو۔ ہمارے اسی وزارت کے زیر اہتمام ایک کمیٹی ہے، رویت ہلال کمیٹی، مرکز میں اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اور میں نے بے شمار، آپ سب نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے چیئرمین جو عید کا اور چاند کے اعلان سے قوم کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن وہ دل نشیں اعلان جو حضور ضیاء الامت فرماتے تھے، اس کا انداز الگ تھا، دنیا نے یاد رکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے اپنی علمی قابلیت کے جوہر اور اس کا اعلان نہیں کرتے تھے، بلکہ آغاز یہ فرماتے تھے کہ ملت اسلامیہ کا ادنا خادم محمد کرم شاہ آپ سے مخاطب ہے۔ لیکن حضور ضیاء الامت کا انداز کیا تھا؟ آپ نے ضیاء القرآن شریف لکھی، آپ نے ضیاء النبی شریف لکھی، اور ضیاء النبی شریف لکھنے کے بعد آپ نے ضیاء النبی شریف کے پہلے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہے، بڑا تاریخی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اے سلطان حسینان عالم، اللہ کے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں ایک مفلس اور کنگال منگتا، مفسر قرآن ہے، سیرت نگار ہے، ایک مفلس اور کنگال منگتا تیرے حسن و جمال کی انمول موتیوں کی خیرات مانگ رہا ہے۔ پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان نے جو دین کی بے بہا خدمت کی، اس وقت دارالعلوم کی عمارت اس حالت میں نہیں تھی، آج دارالعلوم الکرم انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی بن چکی ہے، وہاں پر مختلف فیکلٹیز کے کلاسز ہو رہے ہیں۔ یہ کارنامہ حضور ضیاء الامت کے فرزندان کا ہے، بالخصوص جانشین حضور ضیاء الامت حضرت سیدی و مولائی قبلہ پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب۔ کہاں لنڈی کوتل پنجاب میں کسی کو دور کا استعارہ استعمال کرنا ہو تو کہتے کہ تو کیڑا لنڈی کوتل تو آیا ہے، اور ہمارے ہاں میں وہی لنڈی کوتل سے آیا تھا، وہی دور علاقے، اور بیرہ شریف میں آیا اور حضور ضیاء الامت کے در سے فیضیاب ہوا۔ قبلہ استاد محترم نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں مسلم شریف کی ختم جب کتاب مکمل ہوئی اور آخری حدیث شریف پڑھائی تو وہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے اور رو پڑے اور کہا، طالب علموں، میں اگر کوئی غلطی کی ہے آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ یار کون ہے اس دور میں وہ لوگ ہیں جو سارا دن وہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا اور اللہ کے محبوب نے یہ کہا، نہ کوئی دنیاوی غرض تھا ہم طالب علموں سے، نہ کوئی کاروبار کی شراکت تھی، نہ کوئی مارکیٹ کا معاملہ تھا، بس وہ حدیث شریف سارا دن ہمیں پڑھاتے، اور سال کے آخر میں وہ ہم سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کریم صبح قیامت تک میرے ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو قائم و دائم رکھے، قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے۔ آج اگر اس وزارت کی منصب پر فائز ہوں تو ہمارے میں وہ نہ اہلیت تھی، میں اعتراف کر رہا ہوں، نہ وہ اس در کی خیرات ہے، اس جگہ کی برکت ہے۔ یہاں پر بیٹھے بہت بڑی کامیابی بھی ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ 100 سال پورے کریں گے۔ یہ جو 100 سال پورے کرنا یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں ضیاء النبی شریف کو، تو اس میں جو حضور ضیاء الامت کے عشق افزا تحریریں ہیں وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغام ہوگا تمام لوگوں کے لیے، تمام احباب کے لیے کہ آپ اپنے بچے کو اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے سامنے وقف کر لے اور ان کو علم دین سے روشناس کرائے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے بچوں کی وہ تربیت اور وہ تعلیم دے گا، شاید ہی دنیا میں کہیں اس کی مثال ملے، اور دعاگو ہوں اور اپنے ادارے کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے۔